یوں تو رمضان المبارک کا مہینہ پورا کا پورا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے انوار و برکات کے نزول کا مہینہ ہے، مولا رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ مگر اس ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جس کو قرآن عظیم میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی اس رات کو جس نے پا لیا اور اس رات میں جو اس نے عبادت کی، وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے 1000 مہینے جہاد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عظمت و رفعت عطا فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمنا ہوئی کہ میری امت کی تو عمریں بھی کم ہیں، ان کے پاس وقت بھی کم ہے، وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے برابر عبادت کر سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصی رات عطا فرما دی کہ اس رات میں جس نے بھی عبادت کر لی، اس نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت حاصل کر لی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان مجاہد کا نام، جو بنی اسرائیل کے تھے، ان کا نام شمعون تھا، جنہوں نے 1000 مہینے جہاد کیا، اور ان کے جہاد کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھوڑے کی زین 1000 مہینے تک پسینے سے خشک نہیں ہوئی۔ ان کے دشمن بڑے پریشان تھے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ ان مجاہد کی بیوی کو تیار کیا کہ ہم تمہیں ایک طباق بھر کر سونا دیں گے، تم کسی طریقے سے اپنے شوہر کو قید کر لو۔ ان مجاہد شمعون کی بیوی نے ایک رسے سے ان کو باندھ دیا، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے جب حرکت کی تو رسہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے مجھے یہ کیوں باندھا تھا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں آپ کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ دوسری بار ان دشمنوں نے ایک زنجیر دی کہ تم اس زنجیر سے اپنے شوہر کو باندھنا۔ جب زنجیر سے باندھا، اس کا بھی نتیجہ یہی ہوا کہ جب حضرت شمعون نے حرکت کی تو زنجیر بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تیسری بار شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ انہی سے یہ پوچھو کہ تمہیں کس طریقے سے قید کیا جا سکتا ہے۔ تو ان شمعون کی بیوی نے جب اپنے شوہر سے معلوم کیا تو انہوں نے یہ راز بتا دیا کہ میرے یہ جو گیسو ہیں، اگر ان گیسوؤں سے مجھے باندھ دیا جائے گا تو پھر میں ان کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ لہذا یہی ہوا کہ جب شمعون سوئے تو ان کی بیوی نے 4 گیسوؤں سے ہاتھ اور 4 گیسوؤں سے پیر باندھ دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قید ہو گئے۔ اور جب وہ قید ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی، ان دشمنوں سے تو مجھے خلاصی عطا فرما۔ مولا رب العزت نے ان کو پھر طاقت عطا فرمائی اور وہ ان دشمنوں سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ تھے حضرت شمعون، جنہوں نے 1000 مہینے جہاد کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ واقعہ سنا تو آپ نے یہ خواہش کی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی میری امت کو بھی ایسی ہی کوئی چیز عطا فرما دے کہ جس سے میری امت کو یہ عظمت و رفعت اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بے جوڑ راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کی جو شب ہے، اس پر حضرات خاصان الہی کا غالب گمان ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت و ریاضت کریں تاکہ مولا رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔